بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ اسی کو کتنے دنوں میں پیدا کیا اور ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا، پھر زمین کو موجودہ شکل صورت پر پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی۔ اس کے بعد ساتوں آسمان کو بنایا گیا۔ اسی طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئے۔ اس سارا کام 6 دن میں مکمل کیا گیا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اس کے اندر جو چیزیں کو اللہ تعالیٰ سب کیا ہے 6 دن میں بنائے، لیکن اس 6 دن میں اتنے چیزوں کو بنانے کے بعد وہ کبھی بھی اللہ کو تھکان کرے ہے ہمیں کام کرتے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے شام تک کام کرتے تو آدمی کیا ہوتا ہے تھکاوٹ آتا، ابا ذرا کچھ کریں گے ریسٹ لے کریں گے، لیکن اللہ کی اتنی بڑی آسمان زمین اس چیزوں کو بنانے میں جو یہ آیا، لیکن اللہ تعالیٰ خود بنائے، ہاں اللہ کو کبھی تھکاوٹ نہیں آیا۔ اللہ ایسے بڑے قدرت دان والے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص والدہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے، لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کیا یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ فرماتے عثمان بن ابی عاص کی والدہ یعنی کہ ان کی امی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کیا مکے میں گھر میں پیدا ہوئے کہ تو پیدا ہوتے ہی گھر پورا کیا ہوا نور سے بھر گیا، روشنی آ گیا، اجالا آ گیا اور اجالا آ جاتے ہی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ آسمان کے تارے کیا ہے نیچے کا ہے قریب آ گئے۔ وہ ایسا سمجھنے لگے کہ کام تارے ہمارے اوپر پڑتے کہ وہ اس طرح سے ہوا کرنا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے کہ گھر پورا روشنی ہو جانا، ستارے قریب آ جانا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو گے اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونے سمیت دھو اور اپنے سر کو بھیگا ہاتھ پہرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹکنوں سمیت دھو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ کیا فرماتے ہیں تمہیں کا جنابت سے پاک ہونا ہے، یعنی ناپاک ہے تو کیا کرو پہلے غسل کرو، یعنی پانی نہ ہو، سر کا پانی نہ ہو۔ اس کے بعد کیا کرو وضو میں 4 چیزیں فرض ہے، وضو میں 4 چیزیں فرض ہے۔ ایک یہ ہے کہ چہرہ دھونا، چہرے کا یہاں سے لے کر پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹٹی کے نیچے تک ایک کان سیلو تک پورا چہرہ دھونا ایک ہے۔ نمبر 2 وہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک کا دھونا۔ نمبر 3 اور سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹکنے سمیت دھونا۔ زرجن کیا کرتے وضو بناتے تو چھپ کے منہ یہ ذرات سے دھوتے رہتے، یہ ذرات سے دھوتے رہتے، لیکن یہ ذرات میں اس وقت بھی پیگا گلے کے نیچے اس وقت بھی یہ 2 ہاتھ تک بھی اچھا کیا ہے اچھا پاک دھونا، جبھی کیا ہوتا وضو پورا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرمایا دعا عبادت، دعا ہی عبادت کا مقصد ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ انسان کو کیا ہے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقصان سے بچنے کی دعا ہے، جو شخص اس دعا کو صبح و شام
3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. صبح و شام 3 مرتبہ ان دعا کو پڑھتا ہے، وہ چیز میں کیا اسے نقصان کرنے کا آتا نہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جس نام کی برکت سے زمین و آسمان کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ دعا اتنی بڑی خاصیت اچھی ہے کہ آدمی کیا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کیا ہے اسے کوئی سا بھی نقصان کرنے کا ہوتا نہیں ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل کر دیا ہو. سود کھانا، وٹی کھانا، یہ کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے. آدمی کیا ہے سود کھا کر مر جاتا ہے، قیامت کے روز کیا ہے آدمی ایسا ہوتا کہ بھوت جن کا اگلے صدمے کا پیسہ دے گی ویسے کیا خبروں سے الٹے کریں گا. سوا سے یہ سود کا یہ وڈی کا ویپار ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے کلام کے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنائے. سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.